پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے یہ زندگی چھوڑ کر اس زندگی کے اندر آ جائیں، ہم کیسے زمینیں خریدیں، ہم کیسے ادھر آئیں۔ اکثر مجھے نا پاکستانی اسپیشلی پاکستان میں رہتے ہیں وہ یہ شکایت یا یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں۔ اب میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ میرا اپنا جو ہے نا، میں مٹی کا گھر بنا رہا ہوں، یعنی کہ ابھی تک میرا اپنا مٹی کا گھر نہیں تھا، میں پہلے زمینیں سنبھال رہا، باقی سارا کچھ کر رہا تھا، یہ میں اپنا مڈ ہاؤس بنا رہا ہوں۔ اب یہ اس کی دیوار ہے، مجھے ایک بات بتائیں ذرا، اس کی دیوار کے اوپر کیا خرچہ آ رہا ہے مٹی کا؟ میں مٹی تو ساری یہاں سے اٹھا رہے ہیں ہم، اور یہ ہم پورا دن اس دیوار کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں، کیونکہ اس کے اوپر برڈن آیا تھا، یہ گر جائے گی ساری کی ساری اگر ہم اس کو ایک ہی دن میں، اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے 2 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو سسٹم سمجھ آ رہا ہے؟ اب جتنا آپ کرایہ بھر رہے ہیں بھائی شہر کے اندر، یہ زیادہ یہی لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں پیسے نہیں ہے جو کرائے پہ گھر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا آپ شہر کے اندر کرایہ بھر رہے ہیں، اتنے کی کہیں دور پر ایک کھیتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر آپ کو 1 مرلہ زمین مل جائے گی جتنا آپ ہر مہینے کرایہ بھرتے ہیں۔ اب آپ کرایہ بھی تو بھر رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ وہ پیسے کی تکلیف کاٹ کے وہ تھوڑی تھوڑی زمین مرلہ مرلہ کر کے 2 4 5 مرلہ، یہ کوئی بہت بڑا مڈ ہاؤس تو میں نہیں بنا رہا، یہ تو میرے خیال میں کوئی چھوٹا سا مڈ ہاؤس ہے یہ، اور مٹی کہاں سے لے رہا ہوں؟ یہیں سے ساری کی ساری۔ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے نا تو میری جان ایک بات یاد رکھنا کہ شہر میں بھی آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ خود کو خود نہیں چلا رہے، آپ نے کیا اپنے ارد گرد اللہ کے معجزات ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے؟ اگر نہیں دیکھے تو آپ جب روٹی کھا رہے ہو نا تو اس ٹائم سوچنا کہ کیا ہم اس قابل تھے کہ ہم یہ کما لیتے، یا اتنے ٹیلنٹڈ ہم تھے؟ دل کے اندر جھانکیں گے تو آواز آئے گی زیرو ٹیلنٹڈ ہے ہم لوگ، زیرو ٹیلنٹ، سارا وہی چلا رہے ہیں ہمیں۔ جب وہ ادھر آپ کو چلا رہا ہے ادھر آپ کو نہیں چلائے گا۔ جس نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اس رب العالمین نے آپ کو میری جان بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا۔ تو اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب الفتن کے اندر بتایا ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو اپنے گھر کی 4 دیواری کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی کہ آپ باہر نہ جانا، باہر فتنے ہوں گے سارے، یہ آپ کو اسی حضور پاک نے بتایا، یعنی کہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اس طرح کا، آخری زمانہ اس طرح کا ہوگا۔ تو یہ بجلی، یہ ہر چیز، یہ ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے محتاج نہ ہو جائے میری جان، کہ کوئی آپ سے کھینچے تو آپ کی زندگی رک جائے۔ اس ٹائم آپ بجلی کو اپنی زندگی سے نکالیں، دیکھیں آپ کی زندگی رک گئی، انٹرنیٹ کو نکالیں آپ کی زندگی رک گئی، بینکنگ سسٹم کو نکالیں آپ کی زندگی رک گئی۔ جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ تو اس کو، یہ پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں، جب چلیں گے نا اس سائڈ پہ، اللہ آپ کی مدد کرے گا ہر چیز میں۔ میں یہ آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، مجھے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے فصلوں کا کچھ نہیں پتا تھا، میں نے کوئی ڈگری تھوڑی کی ہوئی تھی ان کی، ایک دل میں نیت تھی کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فصلوں کو سیکھنا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اب جب پتا چلا ہے یہ تھا یار، یہ چیز تھی یہ، تو اس لیے آپ کہہ رہا ہوں ہمت کریں، صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں، موبائل رکھا ہوا ہے نا، موبائل بیچ دیں، 1 مرلہ زمین میں آپ کو بتا دوں گا کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی۔ یار مہربانی کریں، یہ سب وہ کہتے ہیں نا کہ آنا ہو تو 1000 رستے، نہ آنا ہو تو عذر ہزاروں۔ تو اس لیے زندگی جو ہے نا اس کو آسان بنائیں۔ یہ آپ کو جو لگژری انہوں نے دی ہوئی ہے نا میری جان، یہ روک لیں گے ایک دن، جب یہ روکیں گے نا تب آپ لوگ تل پلائیں گے ایسے ایسے، تب آپ کو سمجھیے جیسے بھی روکیں، یہ لاک ڈاؤن سے روکیں، یہ جنگ سے روکیں، یہ کسی بھی چیز سے روکیں، جب یہ روکیں گے تب آپ تل پلائیں گے، آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا تب نکلنے کا۔ تب آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ سیلف سسٹینیبلٹی ہوتی تو ہم زندگی سکون سے گزارتے۔ تو یہ عیاشی ہے، ٹینشن نہ لیں، یہ کوئی بری زندگی نہیں ہے، آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ آپ کو وہ زندگی گندی لگنے لگ جائے گی۔ سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا ٹائم ہے یہاں آپ کے پاس اپنے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے، کہ آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہو، یہ دیکھ رہی ہیں ساری کچی 4 دیواری بن رہی ہے، یہ اوپر درخت وغیرہ، یہ سارا کچھ باہر کھیت، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہو، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے بچے آپ کے پاس ہوں، آپ کے اپنے ساتھ، آپ یقین کریں آپ کا وقت، اس سے خوبصورت وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پیار کرنے والے کزن، دوست، وہ ساتھ کہیں، آپ کی، اور آپ کو کوئی کچھ نہیں چاہیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنی لگژری لائف آپ کو میری جان یہ دی ہوئی ہے نا، آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سب میں بھی بہت سکون سے رہیں گے۔ تو اس لیے مہربانی کریں، اس چیز کو عذر نہ بنائیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ نے جب آپ کو بچانا ہوگا نا اس فتنے سے تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ آپ صرف نیت کر کے اس رستے پر چلیں، رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، یہ اس کا رستہ ہے۔
تکلیفیں ضرور آئیں گی، پریشانیاں ضرور آئیں گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ حق والوں پہ ہی آتی ہیں۔ امام حسین کو شہید کر دیا اس دنیا نے، تو آپ اور میں کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہمارا رستہ تو ٹھیک ہو۔ اور اس ٹائم کیا ٹھیک رستہ ہے کہ ان فتنوں سے بچو، بس جیسے بچ سکتے ہیں، جدھر زمین ملتی ہے بھائی۔ میں ہمیشہ یہ بات آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے اے آر بی فارمز کے اوپر آف گریڈ کمیونٹی میں نے ایک بنائی ہے، میرے پاس آنا چاہتے ہیں، میرے پاس ضروری نہیں ہے یہ زمین مہنگی ہے، یہ زمین مہنگی لگتی ہے، آخر آپ کے ساتھ کہیں سستی زمینیں ہوں گی یار، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، یہ اس کو چھوڑ دیں، آپ لوگ خود کہیں پہ بنائیں، بس اس جال سے بچیں جو یہ جال آپ کے لیے بنا جا رہا ہے، اس جال سے بچیں۔ جزاک اللہ۔